اب ان آیتوں سے بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون، کہ بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کا ذکر کرو جس کو میں نے تم پر انعام کیا، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، جو تمہارے پاس ہے وہ اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اور جو تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اول مرحلے میں تم کافر نہ بن جاؤ، اول مرحلہ میں تم انکار کر کے کافر مت بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میری آیتوں کو معمولی قیمت پہ خرید و فروخت مت کرو، مجھ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر کے حق و باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، اور جانتے بوجھتے ہوئے حق کو جھٹلاؤ بھی نہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، مکس مت کرو، اور جان بوجھ کر کے حق کو چھپاؤ بھی مت۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، اس حال میں کہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو۔ تم کتاب پڑھتے بھی ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، مگر دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیوں نہیں عقل سے کام لیتے، سمجھداری سے کام لیتے۔ اب اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صبر سے اور نماز کے ذریعے مدد چاہیے، یہ چیز ہمارے معاشرے سے مفقود ہو چکی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کیجئے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ چیز گراں گزرتی ہے مگر جو لوگ خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں ان پر گراں نہیں گزرتی۔ اور خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ملاقات کے امیدوار ہیں اور اس کی جانب لوٹنے والے بھی ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کا ذکر کرو جس کو میں نے تم پر انعام کیا اور میں نے تمہیں پوری دنیا پر فضیلت بخشی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور ڈرو ایک ایسے دن سے جس دن کسی جان کی جانب سے کسی جان کا کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا، اور نہیں کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہیں کسی کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ
يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کے خاندان سے جو بنی اسرائیل کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو نجات دیا تھا اس کا ذکر کر رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ ہم نے تمہیں فرعون کے خاندان والوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بڑا برا عذاب دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تو اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش تھی۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے نجات عطا فرمایا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں ہم نے نجات عطا کیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اسی سمندر میں ہم نے فرعون کو اور اس کے خاندان کو غرق کر دیا، تم دیکھتے رہ گئے۔ سمندر میں جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا تھا کہ اس راستے سے موسیٰ اور ان کی قوم گزر گئی، اور فرعون اور اس کی قوم اس میں غرق ہو گئی، بنی اسرائیل دیکھتے رہ گئے۔ تو اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تم کو نجات دیا اور فرعون کے خاندان کو غرق کر دیا، یعنی ڈبو دیا، اور تم دیکھتے رہ گئے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے پہاڑ پر بلا لیا تھا، اس کے بعد ان کی قوم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، اس کے بعد تم نے یعنی اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو تم خود ظالم ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے غائبانے میں تم نے بچھڑا کو معبود بنا لیا تھا، تو انتم ظالمون، تم خود ظالم ہو۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، تو ہم نے اس کے باوجود تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا، شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دیا اور فرقان دیا جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا تھا، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید کہ تم ہدایت یافتہ بندے بن جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جب موسیٰ علیہ السلام 40 رات گزار کر کے آئے تو اپنی قوم کو دیکھا کہ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں، پوجا پاٹ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، کہ تم نے اپنے آپ پر بچھڑے کو معبود بنا کر کے ظلم کیا ہے، اس لیے اپنے رب سے توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس زیادہ بہتر ہے، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے توبہ کو قبول کیا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اب قوم یہ کہہ رہی موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ اتنی ساری
اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود یہ کہہ رہی ہے قوم کہ موسیٰ ہم آپ پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لے. اسی کا ذکر ہو رہا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم سبوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان اس وقت تک ہرگز نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو علانیہ طور پر نہ دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اسی وقت عذاب نے تمہیں آ دبوچا، تم دیکھتے دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ گئے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک انعام یہ بھی کیا تھا کہ آسمان سے اس کے پاس کھانے کی چیزیں آتی تھی جس کا نام منہ و سلویٰ ہے، سلویٰ تھا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کو سایہ بنایا، یعنی وہ قوم جہاں جاتی تھی تو دھوپ نہیں لگتی تھی، بادل اس کے لیے سایہ کا کام کرتا تھا. تو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سائباں بنایا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر کھانے کا سامان جو منہ اور سلویٰ تھا اس کو نازل کیا، اتارا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تو ہمارے پاکیزہ رزق سے تم کھاؤ. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تو ہمارے پاکیزہ رزق میں سے ہی تم کھاؤ. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تو اس نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہم پہ کچھ ظلم نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ پر وہ لوگ خود ظلم کرنے لگے یا کرتے تھے. وَمَا ظَلَمُونَا، اس نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. اب یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ اس قوم کو کہا گیا کہ ایک بستی میں چلے جاؤ، اس بستی میں جانا ہے تو سجدہ کی حالت میں جانا ہے اور حطہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے. لیکن قوم نے جو اللہ جو بات کہی تھی اس بات کو بگاڑ کر کے، اور جو بات نہیں کہی گئی تھی اس بات کو کہتے ہوئے داخل ہوا، پھر اللہ کا عذاب اس پر بھی آیا. سنیے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے کہا کہ اس بستی میں تم سب داخل ہو جاؤ اور جہاں سے جو چاہے تمہارا دل وہ کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کی حالت میں داخل ہونا ہے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں جو داخل ہونا ہے سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور حطہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک کام کرنے والوں کو ہم ڈبل بدلہ دیتے ہیں. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ظالموں نے اس کو اس بات سے بدل دیا جو بات ان سے نہیں کہی گئی تھی. تو ظالموں پر آسمان سے ہم نے عذاب کو نازل کیا اس کے فسق کی وجہ سے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کر رہا ہے جب اس قوم نے پانی کا طلب کیا، پیاس لگی تو موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ہمیں پانی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پہاڑ پر اپنے عصا کو دے ماریے. اس کے بعد کیا ہوا وہ آیت میں دیکھیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا،
اس سے 12 چشمے 12 چشمے پھوٹ پڑے. فنفجرت من اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس مشربہم ہر ایک قبیلہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد برپا مت کرو. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین تو اللہ کے رزق میں سے خوب کھاؤ خوب پیو اور زمین میں فساد بگاڑ مت کرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا. اب معلوم ہے آپ کو جو اس کے لیے کھانا آسمان سے آتا تھا منہ سلوا کی شکل میں. اب اس نے کہا کہ ہم اس کھانے پہ صبر نہیں کر پائیں گے, ہمیں گاؤں کی ترکاریاں چاہیے, ککڑیاں چاہیے, لہسن چاہیے, پیاز چاہیے. سنیے آیت. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر پائیں گے, ہرگز اور ہرگز ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر پائیں گے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ نکالے جو کھیت سے جو چیزیں اگتی ہیں یا زمین جس کو اگاتی ہے. من بقلیہا جیسے ترکاریاں, وقثائہا اور ککڑیاں, وفومہا لہسن, وعدسہا دال, وبصلیہا پیاز. تو ہمیں ترکاریاں, ککڑیاں, گندم, پیاز, لہسن اس طرح کی چیزیں ہمیں چاہیے کھانے کے لیے. قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر موسیٰ نے کہا کیا تم اعلیٰ چیز کو ادنا سے بدل رہے ہو, جو بہتر چیز ہے اس کو ادنا اور گھٹیا چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم تو اس کے لیے کوئی گاؤں دیہات چلے جاؤ, تمہاری مطلوبہ چیز وہیں مل جائے گی. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان پر ذلت و مسکنت مار دی گئی. وباءوا بغضب من اللہ تو اللہ کے غضب کے ساتھ وہ واپس ہوئے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون یہ سب اس وجہ سے بھی ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرنے لگے تھے. اب یہاں پر یہود و نصارہ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون یقیناً جو ایمان لائے, ایمان والے یہودی نصارہ اور ستارہ پرست جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے گا, نیک عمل کرے گا تو ان کا اجر ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تم سے میثاق لیا تھا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کر دیا تھا. طور پہاڑ کو تمہارے اوپر لا کھڑا کر دیا تھا. خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون تو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو, پکڑے رکھو اور جو کچھ اس میں ہے اس کا خوب ذکر کرو. لعلکم تتقون شاید کہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. ثم تولیتم من بعد ذلک اس کے بعد بھی تم پھر گئے, روگردانی کر بیٹھے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین اور اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا, اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے اٹھانے والوں میں سے ضرور ہو جاتے.
اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ذکر کر رہا ہے کہ سنیچر کے دن اسے مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن اس دن